والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا شفيع يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين عالمین کے لیے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں سلام، صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے حال میں رحمت کرم فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں ہر مصیبت سے، ہر وبا سے، ہر دکھ سے، ہر چھوٹے اور بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ بینہ اور سورہ بینہ کی ابتدائی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر بیان کرنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات ہماری مدد فرمائے۔ قرآن کریم کو ہمارے لیے آسان فرمائے، قرآن کریم کی فہم و فراست عطا فرمائے اور صاحب قرآن کی معرفت و محبت عطا فرمائے۔ معزز و محترم، یہ سورہ مبارکہ سورہ بینہ، اس سورہ مبارکہ کے اندر 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے اور اس ہفتے کے 5 دنوں کے اندر 2 سورتوں کا درس ہوگا، سورہ بینہ اور اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اور ان دونوں صورتوں میں 8 آیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ضرور کرم نوازی فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ کی کریم آقا کی ذہنی زندگی کے اندر یہ نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کا نزول کا جو نمبر ہے وہ 100 ہے، اور ترتیب کا جو نمبر ہے اس کا وہ 98 ہے، سورہ قدر کے بعد سورہ زلزال سے پہلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے کی زندگی جو رسول پاک کی تھی، جو مدینہ طیبہ کی زندگی پاک تھی، سرکار دو عالم کو کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیسے کیسے لوگوں کے سوال تھے اور جواب دیے جاتے تھے، بڑی مشکل ترین زندگی گزری اور قوم نے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کی، لیکن یہ حوصلہ ہے آپ کی ذات پاک کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو یہاں کا ماحول مکے سے مختلف تھا، مذہبی حوالے سے، مذہب کے حوالے سے مختلف تھا۔ وہاں کے لوگوں کا جو مذہب تھا وہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہاں کے جو لوگ تھے یہ اپنے آپ کو صاحب کتاب کہلواتے تھے، تورات و انجیل کے ماننے والے لوگ تھے۔ ان کا مزاج کچھ اور طرح کا تھا، بلکہ مکے کے لوگ بھی جو مشکل سوال ان کے ذہن میں آتے تھے وہ انہی لوگوں سے پوچھتے تھے، یعنی اہل کتاب سے پوچھتے تھے، جو مکے کے قریب ایک شہر تھا، نجران تھا، اور نجران کے اندر مکمل طور پر دینی بھی، مذہبی مکمل طور پر عیسائیوں کا کنٹرول تھا اس پر۔ عیسائی ہی عیسائی تھے، بڑے بھی وہی تھے، چھوٹے بھی وہی تھے، اور اسی شہر سے، نجران سے ہی مدینہ طیبہ کے اندر آئے تھے رسول پاک کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، جس کی نوبت مبہلہ تک پہنچی تھی۔
مشرکین مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن پاک کے اندر، اور یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل کتاب میں جو مشرک ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل کتاب میں، اب اہل کتاب پھر مشرک، ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اہل کتاب پھر مشرک، یعنی اہل کتاب بھی ہے تو مشرک بھی ہے؟ ہاں ایسا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تائید، اس کی تصدیق اور آیات سے بھی ہوتی ہے، اس کی تفسیر اور آیات سے بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میں وہ آیات بینات جو اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کا آغاز کچھ اس انداز میں فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں کافر اور مشرک ہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آ جائے، اور جس واضح دلیل کا خالق کائنات نے ذکر فرمایا تو وہ واضح دلیل رسول پاک کی ذات کو قرار دلیل رسول پاک کو بڑھایا، لیکن یہ ساتھ فرمایا کہ میرا جو رسول ہے یہ ان صحف کی تلاوت کرتا ہے، ان کتابوں کی تلاوت کرتا ہے جو بالکل پاکیزہ، بالکل پاک اور مطہر، ان کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں حضور، رسول پاک کی جو ذات پاک ہے سب سے بڑی دلیل ہے، رسول پاک جیسی کوئی دلیل ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کو جو خالق کائنات نے آپ کی نبوت کو دلیل بنا دیا، نبوت کے لیے دلیل بنایا ہے، معجزہ بنایا ہے، ایسے تو نہیں نہ بنایا۔ خوبیاں تھیں نہ کمالات تھے، بلکہ یوں کہو کہ کمالات ہی تھے، کمالات ہی تھے، خوبیاں ہی خوبیاں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب میں مشرک، اہل کتاب میں مشرک، اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں مشرک ہے، اور جو اہل کتاب میں مشرک ہے وہ کون سے ہیں؟ ان میں مختلف گروہ تھے، مختلف ان کے فرقے تھے، جس طریقے سے دوسرے مذہب کے اندر ہوتے ہیں، ان کے بھی یہی تھے۔ ایک فرقے کی، ایک ان کے گروہ کی یہ سوچ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہنا شرک کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جو انہوں نے کہا، قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اور یہی دوسرے مذہب کے جو لوگ تھے جو اپنے آپ پہلے کتاب کہلواتے تھے، ان کا بھی بالکل بے عینی یہی نظریہ تھا، یہی سوچ تھی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی ایک ہی آیت میں دونوں جملے موجود ہیں، دونوں فقرے موجود ہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں مشرک لوگ موجود ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت جب ان کے پاس ایک واضح دلیل موجود ہوگی۔ اور ہمارے قریب سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی؟ کہ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی نبوت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ پھر سنیں اس کو غور سے، آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ کی نبوت کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوبیوں اور آپ کے اوصاف کو بیان فرما کر کتابوں میں فرماتا رہا۔ اس سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے، ہر رسول سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میرا رسول آ جائے تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، قرآن پاک نے ایک جگہ پر سب کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پکا عہد لیا، اور اس انداز میں کہ جب ہم تمہیں کتاب حکمت دیں اور پھر وہ رسول آ جائے، یہ فرمایا کہ وہ رسول آ جائے،
پھر جب وہ رسول آ جائے تو پھر تم اس پر ضرور ایمان لانا. دیکھیں ضرور اس کی مدد کرنا. اور تم نے میرے اس عہد پر جو تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا عہد کیا ہے، اور تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور اس بات کا اقرار کرو، صرف گواہی نہیں اقرار کرو، اور میں رب کریم بھی تمہاری گواہی پر گواہ ہوں کہ موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ اور فلاں نبی نے فلاں کے ساتھ بیٹھ کر یہ اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے کہ جب وہ رسول آئے تو ہم مسند نبوت پر نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اس کے غلاموں کے صف میں جا کے بیٹھیں گے. ہم اس کی تائید تصدیق نہیں کریں گے صرف، بلکہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کی مدد کریں گے، اور ان کے اصحاب مجاہدین اصحاب کی صفوں میں کھڑے ہو کر جو حکم مصطفیٰ کریم دیں گے وہی عمل کریں گے. اور سرکار دو عالم نے بھی یہی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے یا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، مجھ محمد کا کلمہ پڑھتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مخاطب تھے، انہی سے واسطہ تھا. مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھتے، میرا کلمہ پڑھے بغیر کوئی چارہ کاری نہیں تھا، میرا ہی کلمہ پڑھتے، میری اطاعت کرتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اسلام ہی ہو جائے گا، اور امام مہدی علیہ السلام مسجد حرم کے اندر تشریف فرما ہوں گے. اور اس وقت جناب سیدہ بطول، جناب سیدہ مریم علیہ السلام کا شہزادہ، اور جس کو اللہ نے آیت فرمایا، جس کو روحا اور کلمہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اندازہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آپ کہیں گے آپ تشریف لائیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ فرمایا کہ نہیں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا. یعنی اس وقت میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، شریعت کے اندر جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، جتنی رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرض کی ہیں وہ اپنی وہ شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ رسول پاک کی شریعت کے مطابق آپ کی امت کے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مکمل اطاعت کریں گے. اور اس قرآن پاک کی تبلیغ ہوگی، اس قرآن پاک کا درس ہوگا، کسی اور کتاب کا نہیں، یعنی انجیل کا نہیں، قرآن کا درس ہوگا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا مولا، نبیوں کے سردار، آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ نبیوں نے، ہر نبی نے اپنے سامنے ذکر کیا، اپنے جانشین کو تاکید کی، وصیت کی کہ میرے بعد وہ تشریف لائے تو سلام بھی دے دینا اور اس پر ایمان بھی لانا. حتیٰ تأتیہم البینہ، یہ اہل کتاب انتظار میں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح نشانی آ جائے، واضح ان کے پاس دلیل آ جائے. یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو رسول تشریف لائے گا اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ میرے بعد جو رسول تشریف لائیں گے وہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہا کرتے تھے، رسول پاک کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، قوم سے کہتے تھے، اور یہ بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ وہ مکے میں پیدا ہوگا، جس رات کو پیدا ہوگا ستاروں کی یہ کیفیت ہوگی، موسم کی یہ صورت حال ہوگی، یہ چیز ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ساری نشانیاں پڑھتے تھے، ساری نشانیاں اپنے دوستوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو بیان کرتے تھے. اور سرکار کے چہرے کی، آپ کی حلیے کی جب بیان ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ محمد بہت خوبصورت ہوگا، احمد بہت خوبصورت ہوگا، اور کمال کا حسن ہوگا اس کے چہرے پر، ہر لحاظ سے وہ خوبصورت ہوگا. یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ اس کا ہجرت کا جو شہر ہے وہ شہر مدینہ المنورہ ہے، جس کو وہ یثرب کہتے ہیں. وہ اس شہر کے اندر تشریف لائیں گے جس میں لمبی لمبی کھجوروں کے باغات ہیں. اس شہر کے اندر شہر
مدینہ المنورہ میں سرکار تشریف لائے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، کریم آقا کی آمد پاک ہوئی تو عوام نے پوچھا علماء سے، سناؤ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے جن کے متعلق آپ ہم سے کہا کرتے تھے، جس کی ولادت مکے میں ہوئی ہے اور جو مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے یہ کہا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ نشانیاں دیکھیں گے۔ دیکھتے رہے، سوچتے رہے، آپس میں جب مشورہ ہو انہوں نے کہا جی ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی وہی ہے، نبی وہی ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہی نبی ہے، یہ وہی رسول ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مگر ان میں جو منصف مزاج لوگ تھے، قرآن پاک کی ان آیات میں تذکر، جو منصف مزاج لوگ تھے، عدل والے، معتدل دماغ تھے، انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یار ہم خود کیوں نہیں بات کرتے، ہم کیوں مولویوں کے پیچھے کھڑے رہے، ہم خود چلے جاتے ہیں۔ آئے، انہوں نے دیکھا اور ان کے علماء نے بھی کلمہ پڑھا، اور بالخصوص ہم بڑے فخر سے یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سلام یہودیوں کا چوٹی کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا، اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، کمال کر دیا۔ اس نے رسول پاک کے سامنے آ کر جس وقت آیا تو سرکار نے اجازت دی، مختصر عرض کرو، اس نے سرکار کو دیکھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائے۔ یہ طریقہ تھا، کلمہ پڑھائے، سرکار دو عالم نے کلمہ پڑھایا۔ سرکار نے پوچھا، مختصر جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ سرکار نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کوئی نبوت کی دلیل نہیں مانگی کہ آپ نبی ہیں تو آپ کے نبی ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے نا، جملہ غور سے سنیں، تم نے مجھ سے نبوت کی دلیل نہیں مانگی، تمہاری میٹنگ میں یہ بات ہوتی تھی، تمہیں نہیں معلوم میں محمد جانتا ہوں، تم وہاں کیا باتیں کرتے تھے کہ اللہ کریم جو بیان کر رہا ہے کہ وہ واضح دلیل کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ واضح دلیل ہو، وہ واضح نشانی ہونی چاہیے آپ کے نبی ہونے کی۔ تو عبداللہ بن سلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سرکار کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کا چہرہ ہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کتنا سونا ہوگا بچی، کتنے حسین ہوں گے میرے قریب آقا۔ آپ کے حسن کا عالم یہی ہے کہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر کریم آقا کو حسن بڑھتا ہے، آج بھی کریم آقا کے مسجد کے اندر گنبد خضرا کے اندر اور باہر دائیں بائیں آگے پیچھے جس طرف آپ کے پاؤں مبارک ہے، جس طرف آپ کا چہرہ پاک ہے، جس طرف آپ کا سر اقدس ہے، تو آج بھی یہی لگتا ہے کہ اس حسن جیسا کائنات میں کہیں حسن نہیں۔ حسن وہ جو دل میں اتر جائے، حسن وہی ہوتا ہے جو دل میں اتر جائے۔ حالانکہ ہم 3 ہفتوں میں 2 ہفتے مکے میں گزارتے ہیں، 3 ہفتوں میں 2 مکے، 1 ہفتہ مدینہ شریف میں، 2 جمعے مکے میں اور 1 مدینے میں، ایسا ہے نا۔ لیکن مکے سے آتے ہوئے بندہ نہیں روتا، نہیں دھاڑے مارتے، نہیں تکلیف ہوتی، مدینے سے آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ جب مدینے سے بندہ بچھڑتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کا حسن آج بھی موجود ہے، اور آج ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، سنیں، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکار کے عاشق ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے تو ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، تو رسول پاک کا پھر عالم کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واضح دلیل، سب سے بڑی دلیل رسول پاک اور خالق کائنات نے خود فرمایا کہ میں ایک عقیدت و محبت کا اظہار نہیں کر رہا۔ یہاں آیت ہے، فرمایا کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ ان کے پاس ایک واضح نشانی آ جائے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے۔ حضور یہ قرآن پاک سے ثابت ہوا، یہ عقیدت اور محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ جذبات نہیں ہو رہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ کریم فرمایا رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، جو سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یتلو صحفا مطہرہ، اور وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، صحیفوں کی، غور کیجیے، صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، تورات و انجیل کی، زبور کی، صحف ابراہیم کی، صحف آدم کی نہیں، قرآن کی تلاوت ہے۔
تمام صحیفے تمام کتابیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی اس نے تورات بھی پڑھ لی، انجیل بھی پڑھ لی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے فخر سے نہیں کہا تھا، قرآن کے ذریعے سے رسول پاک نے ہم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آج زبور والا مجھ سے زبور کا مسئلہ پوچھے، انجیل والا انجیل کے ذریعے سے پوچھے، اور تورات والا تورات سے پوچھے، میں علی اس کو قرآن سے سب کچھ بتاؤں گا، میں اس کو قرآن سے بتاؤں گا۔ غور فرمائے، مجھ سے ایک بات پوچھو، میں ایک ہزار بات کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ اور میرے کریم آقا نے مجھے قرآن پڑھایا نہیں، قرآن پلایا بھی ہے۔ اور رسول پاک قرآن پڑھاتے نہیں تھے، پلاتے بھی تھے۔ سرکار دو عالم ملک بھر کے بھی پلا دیتے تھے، نظروں سے بھی پلا دیتے تھے، زبان سے بھی پلا دیتے تھے۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، سنیں، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، رسول پاک صرف پلاتے نہیں تھے، پلاتے بھی ہیں۔ پینے والا بھی ہو نا کوئی، پینے والا بھی کوئی ہو تو تب پلاتے ہیں نا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیا کمال ہوگی حضور، کیا نظارہ ہوگا جب سرکار قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا مانگتے ہو؟ تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے، پاکیزہ قرآن کی ہو رہی ہے، اور تلاوت صاحب قرآن کر رہا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان کے اندر سنیں، ان کے اندر صحیح معتدل سچی باتیں ہیں۔ یعنی یہ جو دین جو ہے یہ سیدھا دین ہے اور صحیح دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہی دین ہے، توجہ، یہی دین ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب میں نے آج آپ کی ذات پر دین مکمل بھی کر دیا، جس دین کو میں نے مکمل کیا دیا میں اسے راضی بھی۔ یہ دین ہے اسلام، یہ رسول پاک کا دین ہے جسے قرآن پاک یہ اعلان کر رہا ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، فرمایا کہ تفرقہ ہو گیا کہ ان میں اہل کتاب کے اندر، اہل کتاب میں پھر فرقے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ پڑھتے ہیں، کسی نے کہا نہیں پڑھتے، کسی نے کہا یہ بات ہے، کسی نے کہا یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بغض کی وجہ سے نہ آیا، کسی کو کسی نے روک لیا، تم نہ جاؤ، تم ہمارا کھاتے ہو لہٰذا نہ جاؤ۔ باقی خوبییں کمالات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں خالق کائنات نے رکھی تھی وہ سب کے سامنے تھی، اندھے نہیں ہیں، سب کو معلوم تھا۔ میرا بار بار دل کر رہا ہے، بلکہ وہ الفاظ میری زبان پر آ رہے ہیں، میں یہی الفاظ کہہ کے اپنے دل اور دماغ کو تسکین پہنچاؤں گا کہ ایسی ہستیاں بھی تھی۔ حضرت سلمان فارسی، کیا شان ہے، کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے، پھر ایک راہب نے احسان کر دیا، اس نے کہا کہ کہیں دھکے نہ کھا، ٹھیک ہے تو ایک کام کر، یہاں سے چلا جا، ایک شہر ہے اس میں کھجوروں کے درخت ہیں، باغات ہیں، اور اس شہر کا نام یثرب ہے، بس اس کی طرف چلا جا، نبی آخر الزمان کی تجھے زیارت نصیب ہوگی۔ اس نے علامتیں بتائی، اس نے نشانیاں بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تشریف لائے، اور راستے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ اور یہ عرب کے لوگ بدو لوگ ڈاکے مارتے تھے، نہ بچہ کوئی بچتا تھا، نہ کوئی بچی بچتی تھی، نہ کوئی بڑا بڑھتا تھا، یعنی پکڑ لیتے تھے، بیچ دیتے تھے، غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت پرانا تھا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ یہ بھگوڑا ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، بھائیوں نے یہ کہا یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ تو اسی طریقے سے سلمان فارسی بھی غلام بن گیا تھا، یعنی پکڑ لیا گیا تھا اور بیچ دیا گیا تھا، اور جس کے پاس تھے سلمان فارسی جس کے پاس تھے وہ باتیں کرتا تھا، سنتے تھے۔ سلمان فارسی کے پاس بھی اندر باتیں محفوظ تھی، خزانہ تھا، کب وہ ہستی تشریف لائے۔ سرکار تشریف لائے، سرکار قبا مسجد میں ہی ابھی تھے، قبا بستی میں تھے، تو یہ کھجور چن رہا تھا، کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کھجور چن رہا تھا۔ نیچے ان کے آقا جو سردار تھا، جو مالک تھا، اس کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے سرکار کی بات کر رہا تھا۔ ان سے برداشت نہ ہوا، نیچے اترے اور آ کر اس سے کہا کہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ سرکار کی بات ہو رہی تھی۔ کیسی چاشنی ہے سرکار کی بات؟ سرکار کی بات ہو رہی تھی۔ نیچے اترا ہے، پوچھا تو اس نے بدتمیزی کی، اس نے ڈانٹ دیا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ ہمارے معاملات ہیں، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔
بہرحال انہوں نے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، قباء پہنچے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کرتے ہی ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ صدقہ زکوٰۃ ہے۔ سرکار نے ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ نے فرمایا کہ کھلا دو۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوا، ساتھ ہی عرض کرتا ہے یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، قبول فرمائے۔ سرکار نے خود بھی قبول فرمایا اور تناول فرمایا، باقی کو بھی آپ نے اجازت دی۔ تیسری اور آخری نشانی یہی تھی جو اس نے کہا تھا کہ ان کے کندھے پر مہر نبوت ہے، مہر نبوت ہے، وہ گوشت کا حصہ ہی ایسا تھا، مہر نبوت بنی ہوئی تھی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔ کیا خوبصورت نظارہ تھا۔ رسول پاک نے کسی کا جنازہ پڑھایا، قبرستان میں سرکار بیٹھ گئے، رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے کرتا نہیں چادر لی ہوئی تھی، چادر باندھی ہوئی تھی، چادر اوپر پہنی ہوئی تھی۔ تو سلمان فارسی کو دیکھا، آگے کھڑا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے۔ رسول پاک نے اس کو پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے چادر نیچے کر، جوڑنے کے لیے نیچے کر کے پھر اوپر سرکار نے چادر کی، اور اس کی نظر پڑی آگے، سامنے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بس دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ جو صدیوں سے پہلے، توجہ میرا بہت بڑا کمال کا جملہ ہے، جو صدیوں سے پہلے اہل محبت کی سوچ کو جانتے ہیں، وہ صدیوں کے بعد نہیں جانتے کون مجھ سے محبت کرتا ہے اور کہاں مجھ سے محبت کرتا ہے، کس محبت کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا، پھر رسول پاک نے بھی ہر بات اس کی مانی، اور سرکار نے پھر اس کو غلام نہیں رہنے دیا۔ یعنی جو ان کا غلام بن جاتا ہے پھر دنیا دار میں سے کسی کا غلام نہیں رہتا، پھر آقا کا ہی غلام ہو جاتا ہے، جیسے بلال کو خرید لیا ہے۔ اور سلمان فارسی سے بھی کریم آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اپنے آقا سے کہو جو مانگتا ہے مانگ لے، سلمان ہمیں دے دے جو مانگتا ہے۔ اس نے ایسی شرط رکھ دی، اس نے کہا کھجوروں کا باغ لگا دو، بڑا ہو جائے پھر پک جائے تجھے میں آزاد کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی منظور ہے، جا لے آ تو ان کو کہے آ جا پھر کنارے پر، آنکھ کھجورے چننے کے کپڑے بھی لے آ۔ کیا شان ہے کریم آقا کی۔ بس اس نے کیا کام کیا، آپ نے فرمایا کہ میں کھجوروں کی گٹھلیاں ڈالتا جاتا ہوں، صحابہ تم پیچھے پانی ڈالتے جاؤ، تم پیچھے پانی ڈالتے جاؤ۔ زمین کے آخری کنارے پر سرکار پہنچے، باغ پیچھے سے تیار ہو چکا تھا، باغ تیار ہو چکا تھا، کھجوریں لگ چکی تھی، کھجوریں پک چکی تھی۔ میرے محبوب تیرا ہاتھ جو ہے نا، توجہ، تیرا جو ہاتھ ہے نا، تیرا ہاتھ پڑا یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھو، یہ جو تیرا ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ تو نہیں، تو میرا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی محبت